علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاصلاح انڈس ٹی وی کے پروگرام اصلاح الاحوال میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم پھر حاضر ہیں حضرت علامہ علی اختر اعوان صاحب کے پاس، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جواب لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آج پہلا سوال ہے، یہ ہے معشوق علی طاہر کا۔ رجحان سے لوگ رفتہ رفتہ ترقی کر کے سیاروں کو مسخر کرنے کے جستجو میں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر مریخ سیارے پر آبادی قائم ہو گئی تو وہاں قبلہ کا تعین کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سوال سن کر خوشی ہوئی جی کہ چلیں کچھ ماڈرن جدید حوالوں سے مذہبی طبقے اور ان لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خیالات آنے لگے، اور وہ خیالات جو ہیں وہ سوالات کا روپ دھارنے لگے ہیں۔ تو یہ کچھ آج کل جلد یا بدیر ہونا تو ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب تمہارے لیے مفتوح کر دیا، یعنی یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور انسان اس پر فائق ہے اور یہ اس کے لیے مفتوح ہے، مگر اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے تحقیق و جستجو اور محنت چاہیے۔ تو جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ادارے بھی وہ دوسرے سیاروں کی طرف نہ صرف پرواز کرنے بلکہ وہاں پر رہائش کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ تو اگر وہاں پاسبلٹی ہوئی اور وہاں رہنا ہوا تو پھر یقیناً اس وقت کے مطابق جو ہمارے دین میں فقہا جید اور جن کا درجہ مجتہدین کا ہوگا، مجددین کا ہوگا، وہ اس پر غور و فکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں ایک ایسے ہی فرضی اور تخیلاتی بات کرتا ہوں کہ مثلاً یہ ہے کہ زمین کے بیہاف پر کہ اب زمین بھی ایک کرہ ہے گول اور وہ بھی ایک گول کرہ ہے، تو زمین کے حساب سے اس کے رخ اور سمت کا تعین کر کے میں بھی کہ یہ جو کعبۃ اللہ زمین پر ہے اس کا کوئی وہاں پہ قائم مقام کوئی نشان بنایا جائے، کوئی نشان بنایا جائے، اور اس کو اس کا نائب یا قائم مقام جان کر اس کی طرف سجدہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اٹ سیلف یہ کعبہ جو ہے یہ آسمانوں پر موجود اس بیت العتیق کے نیچے ہے، اور اس کے ذریعے بھی اصلاً سجدہ اس کی سمت ہوتا ہے، سجدہ ہوتا تو رب کو ہی ہے، مگر آسمانوں پر وہ بیت العتیق ہے جس کی طرف سارے فرشتے ڈائریکٹلی منہ کرتے ہیں، جیسے ہم زمین پر اس کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ تو اب اسی طرح ممکن ہے کہ جو مریخ یا دیگر سیارے ہیں ان کا زمین کی طرف ایسے زاویہ اور اس سارے کو ناپ کر تو تعین کیا جائے کہ زمین سے ادھر اگر کعبۃ اللہ سے خط کھینچا جائے تو وہ ٹھیک کس جگہ پر آئے گا، اس جگہ کو ممکن ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہونا چاہیے، نہ یہ تجویز ہے نہ یہ ضابطہ ہے، یہ جسٹ ایک تخیل ہے، تخیل، اس میں یہ رائے بھی نہیں ہے، یہ تخیل ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ جب پیش آمدہ صورتحال واقعہ ہوتی ہے اور اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے تو پھر اس پر اہل علم و تحقیق جو ہے وہ ضابطوں کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور میں اس باب میں بالکل کلیئر ہوں کہ میرا سٹیٹس یا میرا درجہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اجتہادی بات کر سکتا ہوں، میں صرف ایک تخیلاتی بات کر رہا ہوں جو عقلی اعتبار سے میری سمجھ میں آئی ہے۔ ممکن ہے یہ بالکل غلط ہو اور اس کو رد کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جدید چیزوں میں اور جب بھی زندگی آگے بڑھتی ہے تو اس میں اسی طرح تصور کیا جاتا ہے، تخیل کیا جاتا ہے، پھر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے ضابطوں کی روشنی میں، کوئی شے
وہ مطابق ضابطہ قرار پاتی ہے، ایکسیپٹ ہوتی ہے، کوئی خلاف ضابطہ قرار پاتی ہے، مسترد ہوتی ہے. اس سے آگے ترقی کا سفر ہے اور ارتقاء کا سفر ہے وہ جاری رہتا ہے. تو مجھے بہرحال اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنوں میں، خیالوں میں وسعت آنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ مستقبل میں عزت، ترقی اور سہولتیں ان کے دروازے کشادہ فرمائے. شکریہ سر. اگلا سوال ہے، سنت نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ ملانا فرض ہے، واجب ہے یا سنت؟ دیکھیں، نماز چاہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے، اس میں جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے یہ ہر ایک میں جہاں پڑھنی ہے وہ واجب کا درجہ ہے. فرض کا درجہ صرف سورہ فاتحہ کا ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ لازم ہے. اب باقی اس کے بعد جو ہے جہاں مثلا فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں یا سنت کی 4 رکعتوں میں، اس میں پڑھنا یہ سب جگہ واجب کے درجے میں آئے گا. یعنی چھوٹ گئی تو سجدہ سہو ہوگا. ٹھیک ہے، بس یہ اس کا سے. شکریہ جی. سر تیسرا سوال ہے کہ ایک بندے نے زمین ٹھیکہ پر لی، جب وہ عشر دے گا تو مالک کو زمین کا ٹھیکہ ادا کر کے عشر دے گا یا پہلے جتنی پیداوار ہے اس کے اوپر عشر دے گا؟ دیکھیں، عشر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ زمین نے جو پیداوار آپ کو دی ہے، آپ نے اس پہ خواہ انویسٹمنٹ کی ہے، خواہ محنت کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب اپنی جگہ. خواہ اس کی کوئی قیمت چکائی ہے، بیج بھی پیسوں کے آتے ہیں، کھاد آتی ہے، سپرے آتے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، زمین نے اس کے ریٹرن میں اللہ کے امر و اذن سے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ 10واں حصہ نکال لیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا امر ہے. وہ چاہتا تو اس سے کم پیداوار ہوتی، وہ چاہتا اس سے زیادہ ہوتی، وہ چاہتا ساری ختم ہو جاتی. 100 چیزیں ہیں، تو جو ہوئی ہے، جتنی دی ہے، اس پر آپ اس کا عشر پہلے ادا کریں گے. باقی تمام تر اخراجات، خواہ وہ اس کا ٹھیکہ ہے، خواہ وہ اس پر آبیانہ ہے، جو بھی اس کے اخراجات ہیں وہ سارے بعد میں، پہلے وہ دے دیا جائے گا اللہ کے راستے میں. شکریہ، بہت مہربانی. علامہ صاحب نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے. اگر آپ کے اور مزید کوئی وضاحت طلب بات ہو تو آپ دوبارہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.